مولوی اسحاق فیصل آبادی نے بھی یہی کہا ہے اور مرزا انجینئر بھی اس کی اتباع میں یہی کہتا ہے کہ بس نماز کی صرف 17 رکعتیں ہیں، باقی جتنی رکعات ہیں سنتیں وغیرہ یہ نفل ہیں، اور یہ جو سنت موقدہ اور سنت موقدہ کی تقسیم کی جاتی ہے یہ بالکل کوئی تقسیم نہیں ہے، غلط ہے۔ ساری جو رکھتے ہیں باقی 17 رکعتوں کے علاوہ فرائض کے علاوہ باقی سب نفل ہیں، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ کہنا کہ یہ اپنی اصطلاحات ہیں اور موقدہ اور غیر موقدہ کی کوئی تقسیم حدیث میں موجود نہیں ہے، اگر یہ بات کی جائے تو اس سے تو پھر الزاماً ہم ان کو یہ بھی کہیں گے کہ جس طرح حدیث کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مدرج ہے، مقلوب ہے، دیگر جو حدیث کی قسمیں ہیں یہ بھی تو حدیث میں موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ تقسیم کی ہے۔ یہ تقسیم احادیث کے حوالے سے بعد میں محدثین اور فقہاء نے کی ہے، احادیث کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال ہیں، حضور کے افعال ہیں، ان کی کیٹیگریز اور ان کے مراتب و درجات جو ہیں وہ احادیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں فقہاء نے بیان کیے ہیں کہ یہ سنت ہدیٰ ہے، یہ سنت زائدہ ہے، یہ سنت موقدہ اور یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یہ پڑھ لیں تو ثواب ہے اور نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پڑھنے سے ثواب ہوتا، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، سنت یہ بات، سنت پڑھنے سے ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ضابطہ صرف لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے ہی اس مقام پہ بیان کرتے ہیں۔ یہی بات اگر ہم یہ کہیں نا کہ ٹھیک ہے تم رفع دین کو سنت مانتے ہو، تو یہ کہو نا پھر کہ رفع دین کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر تم نے رفع دین کے مسئلے کو دین ایمان کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ لوگوں کو پھر کیوں ورگلاتے ہو، لوگوں کو یہ کیوں باور کرواتے ہو کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ رفع دین بھی تو سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا۔ جب سنت کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع دین سنت ہے تمہارے نزدیک، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں یہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں یہ بات کریں گے تو پورے کا پورا دھرم ان کا دڑام سے گر جائے گا۔ اب صرف لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے، اور لوگوں کو یہ دعوے کر کے بتاتے ہیں کہ ہم سنت سے بڑا پیار کرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو سنت سے روکتے ہیں اور سنت کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور علیہ السلام کے جو افعال ہیں تو ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں، وہ اس کے مختلف مراتب ہیں، ہر سنت ایک جیسی نہیں ہے، ہر سنت کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف سنتیں، مثلا مثال کے طور پہ امامہ باندھنا بھی حضور کی سنت ہے، زلفیں رکھنا حضور کی سنت ہے، سفید لباس پہننا حضور کی سنت ہے، مونچھیں تراشنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور داڑھی کو بڑھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ان کے نزدیک جماعت بھی، ہمارے نزدیک جماعت جو ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور غیر مقلدین کے ہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہے، سنت موقدہ۔ اور نماز کے لیے اذان دینا یہ بھی سنت ہے، نماز کے لیے صف بندی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو اگر بھئی سنت کو کرنے سے ثواب ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جتنی سنتیں میں نے گنوائی ہیں ساری کی ساری بندہ چھوڑ دے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ سنت ہے۔ اذان دے نماز کے لیے تو ثواب ہے، نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر احادیث میں جو قربانی کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی بھی سنت ہے، اعتکاف بھی سنت ہے، وطر بھی تمہارے نزدیک سنت ہے، ہم تو واجب سمجھتے ہیں، وطر بھی سنت ہے تمہارے نزدیک، اور عیدین بھی سنت ہے، لہذا کو عید پڑھتا ہے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، وطر کو پڑھے ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، قربانی کو کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ سارے سنت ہے۔ جماعت کے ساتھ کوئی نماز پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، نماز کے لیے اذان پڑھی ہے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کے دکھاؤ ذرا، نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت میں مراتب ہیں، درجات ہیں، فرق ہے، ہر سنت ایک جیسی نہیں ہے، لہذا سنت کی موقدہ اور غیر موقدہ تقسیم کرنی پڑے گی۔ اب سفید لباس پہننا یہ سنت ہے، لیکن سنت زائدہ ہے،
کوئی سفید لباس پہنتا ہے تو ثواب ہے سنت کی نیت سے، نہیں پہنتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ زلفیں رکھنا ثواب ہے سنت کی نیت سے، رکھ لیتا ہے تو ثواب ہے، نہیں رکھتا تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن داڑھی جو ہے، داڑھی شریف، یہ سنت ہدا ہے، رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہدا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ شخص گناہ گار ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1488، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں فرض نماز ادا کرتا ہے اور وہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لضللتم، فرمایا جان لو کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے، سنت کو چھوڑ کے ہدایت کا رستہ نہیں مل سکتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبات ملاحظہ کریں جس میں سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور ترک سنت پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وعیدات ارشاد میں، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اور جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سنت کے ترک پر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید ارشاد فرمائی۔ جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 2761 اور سنن نسائی میں حدیث کا نمبر ہے 5057 نمبر حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کر کے صحیح قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، جس نے اپنی مونچھوں کو پست نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب مونچھوں کو پست کرنا یہ سنت ہے، لیکن سنت ہدا ہے، تو اس سنت ہدا کا سنت موقدہ کو کوئی تارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو میری سنت کا تارک ہے۔ اور مشکات کی حدیث نمبر 109 ہے، مشکات میں امام بہقی کی کتاب المدخل کے حوالے سے اور رزین کی کتاب کے حوالے سے صاحب مشکات نے اس کو ذکر کیا، اور زبیر الزئی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 109، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی، 6 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان 6 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہے التارک لسنتی، فرمایا میری سنت کا تارک، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ تو سنت کے تارک کے بارے میں تو اتنی وعیدات موجود ہیں، اور یہ لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے صرف اپنے طور پہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور سنت سے دور کر رہے ہیں، اور اپنے قریب کرنے کے لیے لوگوں کو بے جا سہولتیں دینے کے لیے اس طرح کا باطل موقف اختیار کرتے ہیں کہ سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر آپ پڑھ لیتے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہدا ہے، سنت ہدا جس کو سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فعل کے اعتبار سے مواظبت اور دوام اختیار فرمایا، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قولاً اس پر تاکید ارشاد فرمائی، وہ سنت ہدا ہے، وہ سنت موقدہ ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اور اس کو بلا عذر چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی جو سنتیں ادا فرمائیں، حضور علیہ السلام نے نفل کے طور پر ادا کی ہیں، لیکن چونکہ حضور علیہ السلام نے جو رکعات نفل کے طور پر ادا کی ہیں ان پر ہمیشگی کی ہے، اپنے عمل کے اعتبار سے مواظبت کی ہے، یا حضور علیہ السلام نے امت کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ سنت تاکیدی یعنی سنت موقدہ قرار پائی، حضور علیہ السلام کی سنت ٹھہری اور سنت موقدہ قرار پائی، اس کو کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، ضروری ہوگا، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر بلا عذر شرعی کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو بندہ تارک گناہگار ہوگا، اور حدیث سے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 لوگوں پر لعنت ہے، ان میں سے 6واں بندہ وہ ہے جو میری سنت کا تارک ہے۔ مشکات کی 109 نمبر حدیث ہے، سند کے اعتبار سے یہ حسن ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ گئے لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے ساتھ کچھ رکعات نفل کے طور پر ادا کی ہیں، لیکن دائماً کی ہیں، ان پر مواظبت اختیار کی ہے، ہمیشگی اختیار کی ہے، وہ ہمارے لیے سنت موقدہ ہیں، ان کو پڑھنا لازم ہے اور چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ چھوڑنا گناہ ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1253 ہے، سند کے اعتبار سے البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کبھی بھی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی حضور نے ہمیشہ پڑھی۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں تو صحیح مسلمہ اٹھا کے دیکھ لیں، فجر کی نماز کے وقت جو 2 رکعتیں حضور پڑھتے تھے جس کو سنت قبلیہ کہا جاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی نفل پر اتنی ہمیشگی اور پختگی نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی سنتوں پر۔ اور حدیث ہے ارشاد میں کہ فجر کی سنتیں مت چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے اپنے پاؤں تلے روند کیوں نہ ڈالیں۔ تو دیگر اس طرح کی احادیث جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں جس میں سنت موقدہ کی پوری تفصیل بیان کی گئی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1694 ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں اس کے لیے گھر تیار فرمائے گا۔ تو یہ فضائل احادیث طیبات میں سنت قبلی اور سنت بعدیہ کے موجود ہیں۔ لہذا یہ کہہ کے لوگوں کو سنت سے دور کرنا کہ بھئی پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھ تو گناہ کوئی نہیں ہے، یہ گویا کہ لوگوں کو سنت سے دور کرنا ہے اور لوگوں کے دلوں سے سنت کی اہمیت کو ختم کرنا اور مٹانا ہے۔ اس سلسلے میں مولوی ساق فیصل آبادی نے بھی ایک دلیل دی اور مرزا جیلوی بھی یہی روایت پیش کرتا ہے، بخاری مسلم سے پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عرابی، ایک پینڈو بدو حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں کروں تو مجھے جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرما دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز فرض ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو وہ شخص جو ہے نا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ تعلیم پا کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نہ اس پر میں کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کم کروں گا، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لے۔ اب یہ روایت پیش کر کے تو اس سے یہ استدلال مولوی ساق نے بھی کیا ہے اور کہا کہ دیکھیں جی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بس فرض ادا کر لینا ہی کامیابی کی دلیل ہے، کامیابی کے لیے کافی ہے، اور نفل پڑھنا اور سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ سنتیں کو پڑھ لے تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر اس حدیث کو ہم تحقیق کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صحابہ علیہم رضوان سے مروی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، سیدنا طلحہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے۔ حدیث کی کتابوں میں سے بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں، موطا امام مالک میں اور سنن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، اور جو دونوں واقعات دونوں آئے ہیں، بعض علماء نے ان 2 واقعات کو الگ الگ شمار کیا ہے اور بعض محدثین نے کہا کہ نہیں یہ واقعہ ایک ہی ہے، اور راویوں نے اس کو بیان کرنے میں کسی نے کچھ کم بیان کیا اور کسی نے زیادہ بیان کیا۔ وہ عرابی، وہ پینڈو اور بدو آنے والا کون تھا؟ حدیث میں ایک تو آتا ہے کہ جاء عرابیون، ایک عرابی پینڈو آیا، اور بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک بندہ آیا من اہل نجد میں سے۔ شارحین نے اس کا نام لکھا ہے کہ دمام بن سالبہ اور سعد ابن اخرم، یہ 2 نام ہیں کہ وہ جو شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے، یہ ان کے 2 نام جنہوں شارحین نے کتب شروع میں لکھے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں 1397 اور صحیح مسلم 102 ہے۔ سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت ہے وہ بخاری میں حدیث کا نمبر 46 1891 اور 2678 6956 اور صحیح مسلم میں 100 نمبر حدیث ہے۔ ان تمام طرق اور احادیث کو اور روایات کو ملا کے جب ہم نتیجہ نکالتے ہیں تو تقریباً دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، واقع الگ الگ ہوں یہ ایک ہی واقعہ ہو لیکن مضمون دونوں کا ایک ہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آنے والے شخص نے تعلیمات سیکھی اور سیکھنے کے بعد وہ یہ کہہ کے گیا کہ یا رسول اللہ اس میں نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کم کروں گا۔ اب اس سے استدلال کیا مولوی فیصل آبادی نے، اسحاق نے بھی کہا کہ دیکھیں جس سے پتہ چلا کہ بس فرض ادا کروں گا نفل ادا نہیں کروں گا۔
حالانکہ اس کی شرح میں امام حافظ ابن حجر اسقلانی جن کا وہ بڑا مولوی صاحب بہت زیادہ حوالہ دیتے ہیں، ان کا ہی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 338 پہ اور 339 پہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتے ہیں فی ھذا الحدیث وقضا حدیث ابی ایوب عند مسلم ایدن، فی ھذا الحدیث وقضا حدیث طلحہ فی قصۃ تل عربی ہے، کہتے ہیں اس حدیث میں اور حضرت طلحہ کی حدیث میں جو عربی کا انہوں نے قصہ بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر روایات میں دلالۃ علی جواز ترک تطوعات، یعنی نفلوں کو چھوڑنے کا جواز اس میں موجود ہے، لیکن من داوم علی ترک سنن کانا نقصا فی دینہ، لیکن جس نے سنتوں کو ترک کیا تو سنتوں کو ترک کرنا اس کے دین کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ فَإِنْ كَانَ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا بِهَا وَرَغْبَةً عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ فِسْقًا، اور اگر اس نے ان سنتوں کو چھوڑا ہے سستی کی وجہ سے اور اس سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے، کانا ذالک فسقن، تو یہ فسق، معصیت اور نافرمانی اور گناہ ہوگا، یعنی لورود الوعید علیہ حیث قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس حدیث کی وجہ سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث کی وعید کی وجہ سے جو سنت کو چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا، وہ فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا۔ وقد کان صدر صحابۃ ومن تبعهم یواظبون علی السنن مواظبتهم علی الفرائض، کہتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور تابعین وہ سنتوں پر اس طرح ہمیشگی کرتے تھے جس طرح کہ گویا کہ وہ فرض ادا کرتے ہوں، فرضوں کے ادا کرنے کی طرح سنتوں کی ہمیشگی اور مواظبت کرتے تھے۔ ولا يفرقون بینہما فی اغتنام ثوابہما، اور کہتے ہیں سنتوں کا ثواب کمانے میں وہ کسی قسم کا اور فرضوں کو ادا کرنے میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، جس طرح فرضوں کو ادا کرتے تھے ثواب کی نیت سے، اسی طریقے سے صحابہ اور تابعین جو ہے وہ سنتوں کو بھی ثواب کمانے کی غرض سے اسی طریقے سے ادا کرتے تھے، کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا احْتَاجَ الْفُقَهَاءُ إِلَى التَّفْرِقَةِ لِمَا يُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَتَرْكِهَا وَوُجُوبِ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ وَنَفْيِهَا، کہتے ہیں اس لیے فقہاء نے سنتوں کی تقسیم کی ہے کہ کون سی سنت ہے جس کے چھوڑنے پر عقاب ہوگا اور کون سی سنت ہے جس کے چھوڑنے پر کوئی عقاب اور سزا نہیں ہوگی۔ وَلَعَلَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الْقَصَصِ كَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، اب حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وہ واقعہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنے والے شخص پہ کچھ نرمی اختیار فرمائی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آنے والا عرابی پینڈو اور بدو وہ بالکل نیا نہ اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ فاقتفا منہم بفعل ما وجب علیہم فی تلک الحال، اس کی حالت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر واجب تھا صرف اس کے واجبات کو بیان کیا، یعنی اس کے فرائض کو بیان کیا، سنن کا اس کے سامنے تذکرہ نہیں کیا۔ لِأَلَّا يَثْقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَيَمِلُّوا، تاکہ ان پر یہ چیزیں بوجھ نہ بن جائیں اور وہ ملال انہیں نہ ہو، کو رنج اور تکلیف نہ ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے صرف فرائض کا ذکر کیا ہے۔ حتیٰ اذن شرحت صدورہم للفہم عنہ، حتیٰ کہ جب ان کے دین اور دین کے مستحبات و سنن کو سمجھنے کے لیے سینے کھل جائیں گے، والحرص علی تحصیل ثواب المندوبات سہلت علیہم، اور مندوبات اور مستحبات اور سنن پر کو ادا کرنے میں ثواب کے حاصل کرنے پر وہ حریص ہو جائیں گے تو ان کے لیے کام کرنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 349 پر امام ابن جوزی کے حوالے سے اس حدیث کی وضاحت کی کہ اس عرابی نے یہ جو کہا ہے نا کہ میں اس پر زیادہ نہیں کروں گا اور کم بھی نہیں کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن جوزی فرماتے ہیں لا ازید فی الفرائض ولا انقص کما فعل اہل الکتاب، کہ اے اللہ کے رسول جو فرائض آپ نے مجھے بیان کیے ہیں میں انہی فرائض کو ادا کروں گا، اپنی طرف سے کچھ فرائض زیادہ نہیں کروں گا، جس طرح کہ اہل کتاب اپنی طرف سے کسی چیز کو فرض کر لیتے تھے میں اس طرح نہیں کروں گا، اس طرح نہیں کروں گا۔ لا ازید علی ما سمعت منک فی اداء القومی،
اور ایک اس حدیث کا مطلب یہ بھی کہ میں زیادہ نہیں کروں گا، یعنی جب میں چونکہ اپنی قوم کا ایک وفد بن کے آیا ہوں، نمائندہ بن کے آیا ہوں، جب میں اپنی قوم کے سامنے یہ فرائض واجبات بیان کروں گا تو اپنی قوم کے سامنے اپنی طرف سے کوئی زیادہ فرض جا کے بیان نہیں کروں گا، لِأَنَّهُ كَانَ وَافِدُهُمْ، کیونکہ وہ آنے والا اعرابی اپنی قوم کا جو نمائندہ بن کے آیا تھا، تو یہی اس نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور اس کے کئی جوابات ہمارے علماء نے، محدثین، شارحین نے دیے ہیں کہ اب یہ جو واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص آیا ہے، یہ واقعہ بھی تقریباً سن 5 ہجری کے قریب کا ہے۔ اس وقت بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ابھی واجب نہیں ہوئی تھی، جس طرح مثال کے طور پہ وطر ہے تو اس کے وطر کا وجوب اس وقت نہیں تھا، عیدین ہے اور دیگر بہت سارے ایسے جو واجبات ہیں وہ اس وقت واجب نہیں ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صرف فرائض ہی تعلیمات ارشاد فرمائے اور اس کی حالت کے مطابق۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اس کے سامنے یہ چیزیں بیان کی ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج کا ذکر نہیں کیا، جہاد کا ذکر نہیں کیا، اور بہت ساری جو ایسی ممنوع اور حرام چیزیں جن کو شریعت نے حرام کر دیا ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام بھی اگر کوئی بندہ کرتا رہے اور باقی جو فرائض شریعت کے واجبات ان کو چھوڑتا رہے، صرف فرض نماز اور فرض روزہ اور فرض زکوٰۃ ادا کر لے تو نجات ہو جائے گی؟ ہرگز اس حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت کے مطابق اور اس کی کیفیت کے مطابق اس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ جو سنتیں ہیں ان کو چھوڑنا جائز ہے، حالانکہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کے چھوڑنے پر کتنی سختی کے ساتھ وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ اور دوسری بات آخری جو ہے اس سلسلے میں وہ یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تشریع اختیار عطا کیا ہے۔ یہ تو ابھی غیر مقلدین بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو تشریع اختیار ہے، جس چیز کو چاہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پہ لازم کر دیں، اور جس چیز کو چاہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کے لیے اس کی رخصت پیدا فرما دے۔ ریشم امت کے مردوں کے لیے حرام ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کو اجازت دی۔ سونا امت کے مردوں کے لیے حرام ہے لیکن سراقہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت ارشاد میں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور اس میں ایک بڑی ہی واضح اور اہم حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 427 ہے۔ اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور حضور علیہ السلام سے کچھ تعلیمات حاصل کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم 5 نمازیں ادا کرو۔ تو حضور کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑا مشغول آدمی ہوں، مصروف ہوتا ہوں کام کاج میں، تو 5 نمازیں میں وقت پر ادا نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ مرنی بامر جامع اذا انا فعلتہ اجزا عنی، مجھے کوئی ایسا جامع امر بتا دیجئے کہ اگر میں اس جامع امر کو کروں اجزا عنی تو وہ میری طرف سے کافی ہو جائے، مجھے اس کے علاوہ اور کام کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اجزا عنی میری طرف سے وہ کافی ہو جائے، ایسا جامع امر بتا دیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حافظ علی العصرین، فجر اور عصر کی نماز کو اس کی حفاظت کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا، اور باقی 3 نمازیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دی۔ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں نکلا کہ نعوذ باللہ کہ صرف 2 نمازیں پڑھنی باقی نمازیں معاف ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو جس طرح یہاں یہ مطلب نہیں نکل سکتا، اسی طرح بخاری مسلم کی وہ جو حدیث ہے عرابی والی یا بدوی یا وہ نجدی شخص والی جو نجد سے آتا، اس سے بھی یہ مطلب ہرگز نہیں نکل سکتا کہ سنتے پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ جو سنتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہدا ہیں، سنت موقدہ ہیں، ان کو پڑھنا لازم ہے، اور ان کو چھوڑنا پے در پہ اگر اس کو مسلسل چھوڑتا ہے تو گناہ ہے۔ اور حدیث کی وعیدیں موجود ہیں کہ جس نے میری سنت کو سے اعراض کیا، منہ موڑا، لیسا منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور فرمایا کہ جو میری سنت کو چھوڑنے والا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جو صحیح اور حسن حدیثیں موجود ہیں۔